آپ سچے ہیں، کھرے ہیں، پر یہ ضروری نہیں کہ سویرے آپ کی بات حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب زلیخا نے الزام لگا دیا۔ بڑی صاف ستھری موٹی دلیل دی جناب یوسف نے کہ اگر میرا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو میں جھوٹا ہوں، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو میں سچا ہوں۔ تو کرتا کہاں سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے۔ عزیز مصر بھی سمجھ گیا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی، دربار میں بیٹھے لوگ بھی سمجھ گئے کہ کوئی غلطی، پر اس نے پورے مصر میں مشہور کرایا کہ معاذ اللہ یہ غلط ہیں، مشہور بھی کرایا اور جیل میں بھی ڈالا۔ نبی بھی تھے، سچے بھی تھے، کوئی ایک تاریخ کا حوالہ کہ حضرت یوسف کہتے ہوں کہ دیکھو جناب میں نبی بھی ہوں، پیغمبر بھی ہوں، معاذ اللہ جیل میں ڈال دیا گیا ہوں بے قصور، یہ نہیں فرمایا۔ 12 سال لگ گئے سچ ثابت ہونے میں۔ اللہ کرے میرے جوانوں کو سمجھ آئے، سچے تھے پر ثابت ہونے میں کتنے سال لگے؟ جیل میں وقت گزارا 12 سال، اور جب 12 سال جیل میں ٹائم گزارا تو پھر اللہ نے فرمایا یوسف اب آپ باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو میں یہ اعزاز دوں گا کہ اسی مصر کا حکمران بنا دیے جاؤ۔ یہاں کسی بندے کی ہاتھ کی انگلی کاٹ کے پھینک دی جائے تو لوگ دوڑ جائیں گے ڈر کے، اور اگر کسی بہن کو بتایا جائے نا تیرے بھائی کی یہ کٹی ہوئی انگلی ہے تو بہن شاید پاگل ہو جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن حضرت سیدہ زینب کے سامنے امام حسین کا سر کاٹا گیا، نیزے کی نوک پہ رکھا گیا۔ سوچیں سوچیں سوچیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، نیزے کی نوک پہ، اور پورا مہینہ سیدہ زینب اسے دیکھتی رہی۔ بس یہ 1 منٹ میں ختم کرنے لگا، تشریف رکھیں۔ تو یزید کے دربار تک گئیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ وہ بڑی ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی؟ ان سے پھر بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہم لوگوں نے ہر بات پہ ٹینشن بنا لی؟ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ یزید کے دربار میں جب امام علی مقام کا مقدس سر انور پہنچا تو اس نے چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں کو چھیڑا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنے لگا حسین دیکھو اللہ نے مجھے فتح دے دی۔ ایک نابینا صحابی دربار میں بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب وہ دور ستون کے پاس بیٹھی تھی، با پردہ وہاں سے اٹھی۔ ہماری عورتیں تو دکھ بیان کریں نا تو وہ بات ہی نہیں سنا پاتی، رونا ہی اتنا آتا ہے، روتی رہتی ہیں، دیر تک بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ اٹھی ہیں اور ہائے فائے نہیں کیا، وہاں سے اٹھی، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا، پھر ان اللہ مع الصابرین کی تلاوت کی، اور پھر جب انہوں نے گفتگو شروع کی لہجے کے اندر وقار، حسن، وہ نابینا صحابی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کے پیچھے بڑے جمعے پڑھے تھے، ان کی بڑی تقریریں سنی تھی، تو ساتھ والے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے یہ کہیں دربار میں علی تو نہیں آ گئے، یہ علی تو نہیں آ گئے، لہجے میں اثر گھول رہے ہوں جیسے جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، اور دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ آپ نے وہاں ایک جملہ کہا، فرمانے لگی یزید آج تو یہ لوگ تیرے ساتھ ہیں نا، لیکن جن کے دل ہمارے ساتھ ہیں، ذکر تیرا بھی قیامت تک ہوگا پر لعنتیں بھیجی جائیں گی، اور ذکر میرے بھائی کا بھی ہوگا پر قیامت تک خطیب خطبوں میں بھی درود پڑھتے رہیں گے۔ حوصلہ آپ کو بڑا کرے گا۔ تو یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کو پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو زندگی میں سادگی لائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی بندہ مکان ہی بناتا رہے اور مکان بناتا بناتا ہی مر جائے؟ تھوڑا سا ٹھہریں، کچھ وقت الگ کریں، عبادت کو دیں۔ دوسری بات، غریب آدمی بھی صدقات کا، خیرات کا، جہاں اس کی توفیق ہے جتنی ہے، مزاج بنائے، اللہ کے رستے میں دینے کا ذہن بنائیں، اور اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی زندگی حوصلے سے گزاریں، تحمل سے گزاریں، بردباری سے گزاریں۔ کوئی صاحب تھے یہاں پیار والے، محبت ہی کرتے ہوں گے، مجھے انہوں نے کبھی فون کیا تھا ٹائم مانگنے کے لیے، تو میں نے انکار کر دیا، کوئی مشغولیت ہوگی، یہ قاری صاحب چلے گئے، یہ ہمارے سنگی ہیں اکثر جاتے ہیں، چلے گئے۔ انہوں نے کہا کوئی سلسلہ بن گیا، میں آ گیا، تو ان کا مجھے کل فون آیا، پیار والے بندے ہیں، بڑے غصے کے ساتھ کہنے لگے ساڈے کی کمزوری جی ساڈی نہیں جے منی، انہوں نے تو کی دے چھڑیا ہے۔ اب میں غصہ بھی کر سکتا تھا نا، میں اس کو کہہ سکتا تو کون ہونا ہے مینوں ڈکن والا، میں تیرا پابند ہاں۔ میں نے اسے کہا یار غلطی ہو گئی ہے، ہیں جی
ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜੇਕਰ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਈਏ, ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜੇਕਰ ਦਿਲੋਂ ਨਿਭਾਈਏ, ਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭੇ ਮੁਹम्मद ਜੇ कसरा ना खाइए। और मियाँ साहब कहते थे ऊंचा नाम रखाया जिसने वो चुल्हे विच सड़िया, और नीवा हो के लंघ मुहम्मद लंघ जावेगा अड़िया। उस भाई ने ना बड़ी लंबी मुझे दास्तान सुनाई, मैं दोनों उदों भी आख्या तुसी ना मन्ने, फिर आख्या नहीं मन्ने, फिर आख्या नहीं, उधर कि मैं टुर गया हो। उसको कई शक थे कि पता नहीं कोई मतलब इन्होंने कोई सिफारिश दिखाई है, कोई पैसा ज़्यादा दिया है, अब किसी के ज़हन का क्या पता। तो मेरी मुलाकात भी इनसे पहली थी, आ गए, चलो बात हो गई, मैंने कहा चलो जी आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं उनकी हर बात का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से भी था। वो जब पूरी उन्होंने अपना दिल ठंडा कर लिया ना, तो मैंने उनसे कहा गलती हो गई। कहने लगे किस बात की? मैंने कहा मेरे ज़हन में था आपको वक़्त दूंगा, लेकिन आप मुझे भूल गए, बात ज़हन से निकल गए, माफ़ कर दें। आप यकीन करें कि वो साथी मेरे आज 3 दिन हो गया रोज़ फ़ोन करते हैं, कहते हैं मैं सारी रात रोता रहता हूँ, आपने मेरा क्या हाल कर दिया, मैं तो दीवाना हो गया हूँ। इस तरह भी कभी होता है, आपने कह दिया गलती हो गई, इस तरह भी कभी होता है। और मैंने उसे कहा यार मेरा मतलब है आप क्या बात, तो थोड़ा हौसला तो पैदा करें, क्या हो जाएगा मेरा मतलब। अगर अब मैं उसको इनका जवाब पत्थर से देता तो वो मेरी गिफ्तें करता, पता नहीं क्या कुछ। और कभी अगर दे भी लेना जी ईंट का जवाब पत्थर से, तो सहने वाले को सह लेना चाहिए। हज़रत अबू बकर शिबली से कुछ लोगों ने कहा हमें आपसे बड़ा प्यार है, फरमाया जाओ प्यार मुश्किल काम है, तुम्हारे बस का नहीं। उन्होंने कहा जी बड़ा प्यार है, फरमाने लगे जाओ तुम्हारे बस की बात। वो कहने लगे बड़ा है, तो आप दौड़ के अंदर गए और जाके ना रोड़े जेब में डाल के ले आए, और प्यार करने वालों को रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो भाग गए, कहने लगे बाबा पागल हो गया। तो आप फरमाने लगे तुम तो कह रहे थे प्यार है, और रोड़े तुमसे 2 नहीं खाए गए, ये किस किस्म का प्यार है? जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं, ये इश्क है कोई दिल। और इकबाल कहते हैं जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, और सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। इसलिए हौसला और बर्दाश्त, देखे ना मोटी सी बात है कि चल यार जान दे, माफ़ कर दे, इसमें क्या जाता है, इसमें कोई बड़ी बात है। तो हमारे लोग ये बात भी कहने को तैयार नहीं होते। हौसला करेंगे अल्लाह आपको बड़ा कर देगा, आपका सीना बड़ा हो जाएगा। जो मैं कह सकता था मैंने कह दिया, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं